रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से 21st सेंचुरी है, मॉडर्न एरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मर्द और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ज़्यादा लेकर चलेगा, कौन कम लेकर चलेगा, तायुन कौन बताएगा इसका? देखो मेरी बात सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, ठीक, और दोनों की वेल डिफाइन है, समाजी तौर पे भी वेल डिफाइन है, मजहबी तौर पे भी वेल डिफाइन है, और ये कोई बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि औरत ने क्या करना है। मर्द ने हांडियां नहीं पकानी, सीधी सी बात है। मर्द ने जोन सा है वो बच्चों को पैम्पर और मैनेज नहीं करना, कभी मजबूरी के तहत तो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मर्द का काम नहीं है बुनियादी तौर पे, ठीक है कि नहीं। अब मर्द का काम बुनियादी तौर पे है कमाना, अर्न करना, इंजन वाला रोल है। बिल्कुल ट्रेन की मिसाल दी जाती है कि ट्रेन में एक इंजन होता है, एक उसके पीछे डब्बा होता है, एक उसके पीछे आखिरी फिर डब्बा होता है, तो फैमिली एक ट्रेन की तरह होती है। मर्द अगर इंजन वाला रोल प्ले नहीं करेगा तो याद रखना ये बर्डन औरत पे पड़ेगा, गाड़ी ने चलना। सही सही। जब मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा तो ये ताकतवर इंजन जिसे मर्द कहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारियां शिफ्ट कर देगा औरत पे, औरत को काम करना पड़ेगा। देखो काम करने में हर्ज कोई नहीं, मैं हक में हूं, लेकिन मजबूरी करवा दे ठीक है, शौक करवा दे ठीक है, लेकिन सिर्फ कह लीजिए काम बराए काम जिसकी बुनियाद पे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखना, वर्किंग वुमेन के बच्चे बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। मैंने अगर 100 में से कहूं तो 2 औरतें देखी हैं वर्किंग वुमेन जिनके बच्चे कामयाब हैं। 98% औरतों के बच्चे नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि औरत का काम बच्चों की कामयाबी है। अच्छा, मेरे पास बड़ी माएँ आती हैं, वो कहती हैं जी जैसे मर्दों के गोल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, एम्स होते हैं, हमारे भी होने चाहिए। मैं कहता हूँ जी देखो मेरी बात सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन औलाद की तरबियत और अच्छी औलाद माशरे को देना है, अच्छा शहरी बना के देना है, अच्छा मुसलमान देना है, अच्छा इंसान देना है, अच्छा पाकिस्तानी बनाना है आपने। अगर आप ये काम घर से कर रहे हो, इंसान का बच्चा अपनी माँ को कई सालों तक चिमटा रहता है, साबदा बच्चा हो जाता है पैदा होकर, बाकी मखलूकात के बच्चे जो उनसे पैदा होते हैं वो जाते हैं, इंसान का बच्चा चिमटा रहता है, जुड़ा रहता है, उसका ताल्लुक जो उनसे वो कितने अरसे तक साथ रहता है। बुनियादी तौर पे वजह क्या है, माँ से बच्चे को मिलनी होती हैं आदतें, तरीकाकार, अतवार, ये माँ से मिलती हैं चीजें। अगर माँ मजबूत नहीं है और माँ के पास ये कह लीजिए एसेट्स, अच्छी सोच की, ख्वाब देखने की, मोटिवेशन की, डिटर्मिनेशन की, जिगरे की, हिम्मत की, ये माँ के पास नहीं है तो बच्चों की शख्सियत दबी दबी होती है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को दोनों को पूरा करना है। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करते तो फिर ज्यादती, सरासर ज्यादती। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह जी, इस्लाम और माशरा इस रिश्ते को किस तरह देखते हैं और उनका नज़रिया किस तरह, मतलब एक हो सकता है कि उन मियाँ बीवी के लिए भी आसानी हो जाए उस रिश्ते को चलाना, क्योंकि बाज़ दफ़ा डिफरेंस आ जाते हैं तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि खुदारा इस्लाम को समझने की बड़ी ज़रूरत है। इस्लाम को सिर्फ इबादतों तक ना रखें प्लीज़, इबादतें इस्लाम का एक हिस्सा हैं, मामलात भी तो है ना, और हुस्ने मामलात भी तो है। जब आप कुरान को खुद नहीं पढ़ोगे, आप हदीस को नहीं पढ़ोगे, जब कुरान और हदीस वालिदैन बच्चों को नहीं समझाएंगे, यार आज हर कोई अपना बच्चा बात कर रहा है, कोई ये भी तो बात करे मैंने अच्छा दामाद तैयार करना है, कोई ये भी तो बात करे कि मैंने अच्छी बहू तैयार करनी है। जब इस एंगल से हर माँ अपनी बेटी को ना, ये पंजाबी का एक मुहावरा यूज करूंगा, तू थल्ले ला के रखना है बस, यानी डोमिनेंट तूने रहना है। ये जो मुहावरा है कि तूने एक बार बता देना उनको जाके, ओदी माँ बड़ी तेज ही, ओदी भैणा बड़ियां तेज ने। खुदा के बंदो, जब तुम ये सिखाओगे, पॉलिटिक्स सिखाओगे, झूठ बोलना सिखाओगे, और तकरीबन एक 70% जो तादाद है, ये रेशो एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, वो बच्चियां जोन सी हैं वो रिपोर्टर बन चुकी होती हैं। वो अगले घर में जाके उस घर का होने की बजाय, क्योंकि याद रखिए जिस रिलेशन में गिले शिकवे शिकायतें अक्सर किए जाते हैं वो रिलेशन कमजोर होने लग पड़ता है। जिस रिलेशन का रोना रोया जाता है ना, वो कभी ताकत नहीं पकड़ता। अगर रिलेशन का शुक्रिया अदा करोगे, कज्जन कजोगे, कमियों कोताओं को छुपाओगे, अच्छी चीजों को सामने लेकर आओगे, रिलेशन मजबूत होगा।
تو خدارا یہ رپورٹنگ چھوڑ دیں, یہ کر رہے ہیں نا ہمارے رپورٹر, اتنی خبریں روز لاتے ہیں تو ہم بلٹن میں چلاتے ہیں, یہ رپورٹر کافی ہیں. جب یہ رپورٹنگ کا کام بیٹیاں کرتی ہیں ہماری اور رپورٹ کرتی ہیں اپنی ماں کو, اپنے گھر جا کے بڑی بہنوں کو, نتیجہ یہ ہوتا ہے پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے. چاہتے نہ چاہتے گلے شکوے کی خوراک گلے شکوے ہی ہیں. ایک بار کا گلہ شکوہ اگلی بار کا گلہ شکوہ بنتا ہے, اور گلے شکوے اکٹھے ہوتے ہوتے کسی وقت ٹھا کی آواز آتی ہے, سارا ریلیشن ستیہ ناس ہو جاتا ہے. بالکل اسی آواز سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اچھا شاہ جی, ایک اور میں نقطے کی طرف آپ کا روشنی چاہوں گی کہ آپ ڈالیں, وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ جو میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے اس کو کامیاب کیسے بنایا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سکسیسفل کیا جا سکتا ہے اتنی ساری پرابلم ہونے کے باوجود. 7 پرنسپلز, میں اس کو اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 7 چھوٹے چھوٹے اصول ہیں, اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ازدواجی زندگی کسی بھی حالت میں, جرنلائز میں آئیڈیاز دے رہا ہوں, کوئی اسپیسیفک کیس اسٹڈی تو نہیں میں لے رہا. نمبر 1, پہلا یہ رینیول رکھیں. رینیول کا مطلب ہے کہ جیسے آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں, جو غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں, آپ کو رینیول رکھنا چاہیے. ریلیشن مرا پڑا ہے, برے حال ہیں, 3 دن سے بات نہیں کی, منہ لگانا چھوڑ دیے, لڑائی جھگڑے بڑے ہیں, کھانا ٹائم پہ نہیں ملا تھا, کانفلکٹس بڑے ہیں, پھڈے بڑھ گئے ہیں, اچانک بیٹھیں اور ایک دم ایک دوسرے کو چھوڑ یار پیچھے, فنش. جو بندہ ریلیشن کو رینیو کرنا سیکھ لیتا ہے نا, وہ ایک کامیاب مرد بن جاتا ہے. جو عورت سیکھ لیتی ہے وہ کامیاب بیوی بن جاتی ہے. اور رینیول کا مطلب یہ ہے, اس کا کوئی نام رکھ دیں, تجدید وفا, تجدید عہد رکھ دیں, تجدید محبت رکھ دیں. دوسرے کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی سرنڈر کر رہا ہے نا تو اسے معافی دے دو, ٹھیک ہے کہ نہیں. نمبر 2, ریلیشنز کو اچھا کرنے کے لیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایکٹیویٹیز. کچھ نہ کچھ مل کے ضرور کریں, کتاب ہی پڑھیں, فشنگ کریں, مچھلیاں پکڑیں, کبھی ہائکنگ کریں, کبھی گانے سنیں, کبھی کھانا کھا لیں مل کے, کبھی مووی دیکھ لیں. جب تک آپ کے پاس ایکٹیویٹی آپس میں مل کے کچھ کرنے کو نہیں ہے نا, بانڈنگ نہیں بنتی. نمبر 3, مل کے گولز بنائیں, فیملی گولز, کہ ہم نے اپنے بچوں کو کامیاب کرنا ہے, ہم نے گرو کرنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے اتنا کامیاب گھرانہ کرنا ہے کہ ہمارے گھرانے سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہو, فائدہ دینے والا گھر بنانا ہے. نمبر 4, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے, ایکسپریسو ہونا ہے. یار جو بندہ گاہے بگاہے عورت یا مرد دونوں اپنے ریلیشن کو فیل کرواتے ہیں نا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, 2 جملے اچھے کہہ کے, سلام کر کے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, خدا کی قسم ان کی ریلیشن اچھے رہتے ہیں. آج المیہ کیا ہے, میں نے کسی کو سینئر لوگ تھے ان کو سکھایا, یار گھروں میں جاؤ اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیگم کو کہنا کہ جانو آئی لو یو, یہ کہنا ہے. اگلے دن ایک صاحب میرے پاس آ گئے, انہوں نے کہا جی میں نے جیسے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے تو میری بیگم نے کہا وہ ابا جی اتنی کچھ ہو گیا سی, یعنی کہ نتیجہ یہ کبھی کہا ہی نہیں. ایکسپریشن جو ان سا ریلیشن کو مضبوط کرتا ہے. دی نیکسٹ پوائنٹ از, ریلیشن مضبوط ہوتا ہے خوف خدا سے, کہ یار آپ بھی اللہ کو جواب دو, آپ کی بیوی بھی اللہ کو جواب دو. جب اللہ کو آپ ایک مانتے ہو نا تو دونوں اللہ کے بندے ہو, تو اللہ کے واسطے خدا کے لیے صلح کر دو. اللہ کو ضرور رکھنا چاہیے, یاد الہی کو, خوف خدا کو. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے, یاد رکھیے, جب آپ دونوں مل کے لرن کرتے ہیں, لرننگ قریب کرتی ہے, لرننگ ایکٹیویٹی ڈال دیں, مل کے کو کورس کرنے جائیں, مل کے کسی کلاس روم میں بیٹھیں. جیسے وہ یونیورسٹیوں میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جاتا ہے نا, یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی ازدواجی زندگی میں ایکٹنگ بڑی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں ایکٹ ایز اف, جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ فیلنگ آپ میں آ جاتی ہے. کبھی کبھی منڈا بن جائے, کبھی کبھی کڑی بن جائے, اور کڑی منڈا بن کے جو ان سا ہے نا, آپ کبھی موو کریں, لرن کریں, کلاسوں میں بیٹھیں, سڑکوں پہ پھریں, تو آپ کو آپ کی زیادہ انٹرٹینمنٹ رہی. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ آپ دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ریلیشن فوری طور پہ اپنی پسند اور ناپسند بتا دینی چاہیے. بڑے بڑے عرصے کے بعد بھی ہمیں پسند اور ناپسند نہیں پتی, ایک دوسرے کو ہم نے جانا نہیں ہوتا, ایکسپلور نہیں کیا ہوتا, کبھی بیٹھ کے بات چیت نہیں کی ہوتی, کبھی دل کی بات نہیں کی ہوتی, کبھی اپنی پسند کا نہیں بتایا ہوتا, کبھی اگلے کی ناپسند کو ڈسکس نہیں کیا ہوتا. یہ سمپل 7 پرنسپلز ہیں جو ریلیشنز کو مضبوط کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. شاہ جی مجھے بتائیے کہ اس پورے رشتے میں, اس پورے تعلق میں گفٹس کی جو ایک اپریسیشن ہے, آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو ٹاپک ڈسکس کر لیں, ایک ایسوسیشن رکھیں اپنے ساتھ, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ یاد رکھنا, گفٹ کا مطلب ہے اکنالج کرنا, گفٹ کا مطلب خرچے کرنا نہیں ہے, گفٹ کا مطلب ہے اپنی حیثیت کے مطابق یہ احساس دلانا. دیکھو اگر آپ کسی کو گفٹ دیتے ہو نا, آپ اصل میں اسے کہہ رہے ہوتے ہو بھائی تم پیسے سے زیادہ قیمتی ہو. کیا ہو اصل تو کہانی ہے نا, پیسے خرچ کے تم بتاتے ہو بھائی جس پہ میں نے خرچے ہیں نا, تو پیسے سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی پہ خرچتے ہو نا تو وہ بانڈنگ مضبوطی کی ہوتی ہے. تحفے, حدیث مفہوم ہے,
تو تحفے دلوں کو قریب کر دیتے ہیں, محبتیں بڑھا دیتے ہیں, تعلق مضبوط ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور تحفے میں امیدیں, ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. ہائے ہار ڈائمنڈ کا نہیں تھا. تو جب اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز آپ کریں گے تو پھر ریلیشن مضبوط نہیں ہوں گے. ایک سستا سا 5-10 روپے کا بھٹا بھی تحفہ ہو سکتا ہے, سستی سی پھول کی کلی, ایک سمائل تحفہ ہو سکتی ہے. میں تو کئی دفعہ بچوں کے ساتھ مل کے اچانک ایک گانا لگا کے بیگم کے سامنے ایکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آج کا تحفہ یہ ہمارا جو ڈانس تھا یہی آپ کے لیے تھا. تو آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیجئے جو ایکنالجمنٹ کی ہو کہ بھائی یو آر ویلیوبل فار می. بالکل, بہت خوب شاہ جی. اس رشتے میں اپنے ویورز کو بتائیں, اس رشتے میں ریلائزیشن, اپریسیشن, ایکنالجمنٹ جو شاہ جی نے ہمیں بتایا بہت ضروری ہے. یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے, نازک ہے, اور شک اسے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے. تو اس چیز سے دور رہیے, اپنے ذہن کو صاف رکھیے. جس طرح ہمارے ایک پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم شاہ جی جو ہیں ایک بک انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے ویورز کے لیے تاکہ لوگ اسے پڑھ سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. جی شاہ جی, مجھے بتائیے آج کی بک کون سی ہے؟ نجف, آج کی جو کتاب ہے, یہ کتاب دراصل ترجمہ ہے, ٹرانسلیشن ہے, اور اس کتاب کا جو نام ہے وہ کامیاب زندگی گزاریے کے نام سے ہے. یہ کتاب بک ہوم نے پرنٹ کی ہے. بک ہوم لاہور کا ایک معروف ادارہ ہے اور یہ مزنگ روڈ پہ واقع ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار سیلف ہیلپ کی کتابوں کو جو ان کا ترجمہ کیا, اور یہ ٹرانسلیشن کے بعد یہ کتابیں جو ان سے مارکیٹ میں انہوں نے لانچ کی ہیں. یہ پائنیئرز میں سے شروع میں جنہوں نے ٹرانسلیشن سیلف ہیلپ کی, کیونکہ سیلف ہیلپ میرا شعبہ ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ میرا شعبہ ہے, اور بڑی شاندار کتابوں کے مزید تراجم بھی انہوں نے کیے ہوئے. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک فیمس جو ان سے اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, دانشور ہیں, جن کو ڈاکٹر وین ڈبلیو ڈائر, انہیں ڈبلیو ڈائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, وین ڈائر کی یہ کتاب ہے. اور یہ کتاب انگلش میں یور ارنیس زون کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ کتاب کا ترجمہ انہوں نے کروایا اور اس کو پرنٹ کیا. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے. میں نے کیونکہ اس کو انگلش میں بھی پڑھا, اردو میں بھی پڑھا ہے. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے انتہائی معیاری کتاب ہے. بالخصوص اس کے کئی چیپٹر اگر آپ چاہیں تو میں انڈیکیٹ کرتا جاؤں کہ ایک جو جملہ پہلے ہی وین ڈائر کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کا فلسفہ, جو سب سے اہم فلسفہ ہے, اس کا انحصار آپ کی ذات پہ ہے. اگر آپ اس فلسفے کو, اچھے فلسفے کو نہیں اپناتے, آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی. اس میں اپنی ذات سے محبت کیجئے, اپنی ماضی کو فراموش کر دیجئے, اپنی ندامت جو ان سے اس کو ختم کیجئے, نہ معلوم کیا ہے زندگی میں اس کی تلاش کیجئے, اور چلتے چلتے اپنے فیوچر کو کیسے بنانا ہے, ایک لبریٹ کی فیلنگ, آزادی کی فیلنگ کیسے آپ محسوس کر سکتے ہیں. غصے کو التوا لیٹ کر دیجئے, غصے کو چھوڑ دیجئے. یہ تمام ٹاپکس جو ان سے اس کتاب میں موجود ہیں. زندگی کامیاب گزاریے, وین ڈائر, بک ہوم, اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا.